مسیح میں آپ کو میرا سلام۔ یسایہ کی کتاب اس کا 26 باب اس کی 20 آیت۔ آئے میرے لوگوں، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو جاؤ اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپائے رکھو جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے۔ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں جس طرح یہ وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس نے پوری دنیا کو، سارے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارے حکمرانوں نے، ہماری حکومتوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں، تو آج کا یہ کلام بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو جاؤ۔ جس طرح ہمیں حکومت نے کہا ہے، اسی طرح ہمیں آج یہ خدا کا پیغام جو ہے یہ ہمیں مل رہا ہے، بلکہ یہ حکومت کا پیغام نہیں ہے، یہ خدا کا پیغام ہے پوری دنیا کو۔ پوری دنیا سیل ہو چکی ہے، پوری دنیا بند ہو چکی ہے، تب ہی تو ہمیں حکومتوں نے یہ خدا کے کلام کے مطابق ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جائیں، اپنے اپنے خلوت خانوں میں رہیں، اپنے اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو جائیں، اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں لگ ہو جانا ہے، بند ہو جانا ہے، اپنے گھروں میں داخل ہو جانا ہے، ہم نے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے، کیونکہ یہ خداوند کا پیغام ہے۔ کیونکہ خداوند یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو جاؤ، اور ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہونا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں بند ہونا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ اسی طرح آج کا یہ پیغام جو میں خداوند کی طرف سے مل رہا ہے، آج پوری دنیا بند ہے، پوری دنیا سیل ہو چکی ہے، پوری دنیا کا سسٹم بالکل رک چکا ہے، سارا کاروبار رک چکا ہے۔ یہ اس وبا کی وجہ سے ہے، جو وبا اس دنیا میں آئی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے خدا کے کلام کو جاننا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، اس عہد کو ہم نے ماننا ہے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم گناہ کریں گے۔ اگر ہم اس حکم کو نہیں جانتے تو ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اس کلام کو لے کے چلنا ہے۔ آپ نے بہت ساری جگہ پہ سنا ہوگا کہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں ہر طرح سے وبا سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کلام مقدس میں ہر جگہ پہ، پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں یہ موجود ہے اس وبا کے بارے میں، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کو ٹھٹھوں میں نہیں اڑانا ہے، ہم نے اس بات کو ماننا ہے اور جاننا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کو مذاق نہیں بنانا ہے، کیونکہ ہم نے خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے، خدا کی بات پر۔ جہاں پہ خدا کا کلام ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپائے رکھو۔ ہم کیا کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکومت نے لوگوں کو چھٹیاں دی ہیں، کام کاج، دنیا کا کاروبار پہیہ رک چکا ہے، لیکن ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اس کو ہنسی مذاق میں لے رہے ہیں، اس کو ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹک ٹاک بن رہے ہیں، اس بات کو مذاق میں اڑایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو کلام ہے یہ آپ کے لیے ہے اور میرے لیے ہے، کیونکہ خداوند آپ کو اور مجھے یہ فرما رہے ہیں، اگر ہم اس کا کہنا نہیں مانیں گے تو خدا کا غضب ہم پہ اور زیادہ بھڑکے گا، وہ ہمیں اس سے زیادہ سزا ملے گی۔ کیونکہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح نے کشتی بنائی، اور وہ حضرت نوح نے اپنے سے یہ آئیڈیا نہیں لگایا تھا کہ میں نے کشتی بنانی ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے اس پر حکم تھا، اس کو کہا گیا تھا، اس کو خدا نے چنا تھا، اس بات کے لیے اس کو راست باز ٹھہرایا تھا
کہ خداوند نے اس کو کہا تھا کہ وہ یہ کشتی بنائے اور وہ لوگوں کو کہے کہ گناہوں سے اور بدی سے باز آ جائے، اور لوگ کیا کر رہے تھے؟ لوگ اس کی بات کو سن ہی نہیں رہے تھے، لوگ بلکہ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی جو ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں، اس کے اوپر ہنسی اڑاتے تھے، اس کو مذاق کرتے تھے۔ کیا آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہم اپنے ٹاک بنا رہے ہیں، ہم اس کو مذاق میں لے رہے ہیں، ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے اس کو ٹھٹھوں میں نہیں اڑانا ہے، ہم نے خدا کو جاننا ہے، ہم نے خدا کو ماننا ہے، ہم نے خدا کے حکموں کو سمجھنا ہے، اور ہم نے اس غضب سے بچنا ہے اور چھپنا ہے اور ماننا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے ہمیں یہ بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اس کے پاس آ جائیں، ہم اس کلام کو سنیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بن سکیں، ہم اس میں نجات حاصل کر سکیں۔ ہمیں بھی آج نجات حاصل کرنی ہے اس کلام کے وسیلہ سے، اس کلام کے ذریعہ سے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، بہتے جو ایمان لائیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جس طرح میرے اور آپ کے جیسے اس کی ہنسی اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے اس وبا کا جو خدا کا غضب ہے، بلکہ یہ ہم سے ٹل جانا چاہیے، بلکہ ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے تعاون ہی نہیں کر رہے، ہم کاپریٹ ہی نہیں کر رہے، ہم خدا کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کا کلام جو آپ کو میسج مل رہے ہیں، آپ سے باتیں کر رہا ہے، بہت سارے خادمین آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دن رات آپ کے لیے جاگ رہے ہیں، اور آپ بھی اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں، اپنی سیف جگہ پر بیٹھ کر خدا سے باتیں کریں، خدا کو بولیں کہ اس غضب سے ہمیں رہائی دے، خدا کو کہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، خدا سے کہیں کہ یہ اپنا وبا وہ اٹھا لیں گے، اس وبا سے ہمیں بچا لیں گے اگر خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر ہوا۔ ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں خدا سے باتیں کرنی ہے، خدا کا کلام سننا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اس وبا کو، اس دنیا سے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، ہمارے پاس ایک ہی کام ہے، خدا کے آگے التجا، دعا سب سے بڑا ہمارا ہتھیار ہے۔ دعا کرنا، خدا کا کلام کو سمجھنا، اس کو سننا، اس کے ساتھ چلنا، بلکہ ہم اس کو ٹھٹھوں میں نہ اڑائیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن سکیں اور اپنے آپ کو چھپا لیں کلام کے مطابق۔ ہمیں کلام یہی ہدایت دے رہا ہے، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اس کو سیریس لیں، اس کی بات کو، خدا کے پیغام کو، خدا کے حکم کو۔ آج پوری دنیا خدا کے حکم کو ہی مان رہی ہے، ساری کی ساری دنیا آج خدا کے کلام کے مطابق ہی چل رہی ہے، سارے کاروبار کے سلسلے یہ خدا کے کلام کے مطابق ہی رکے ہوئے ہیں۔ اور خدا سے دعا کریں، التجا کریں اپنے لیے، سب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، کہ یہ وبا خداوند اس غضب سے ہمیں بچائے، خداوند ہمیں برکت دے، مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہماری غلطیاں خطاؤں کو معاف کرے، آمین۔